الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. الف لام سورہ روم کی ابتدائی آیات ہیں. رومی مغلوب ہو گئے ہیں قریب کی سرزمین میں، اور ان قریب وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے اپنی مغلوبیت کے بعد. 10 سال سے کم مدت کے اندر اندر یہ پیشین گوئی تھی جو قرآن نے کی ہے. اور کی کب ہے؟ جبکہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز تھا، یعنی آپ پر وحی کا آغاز ہوا ہے. سن 4 نبوی کے آس پاس یہ واقعہ ہوا ہے. وجہ کیا بنی اس کی کہ جب یہ رومیوں کی اور ایرانیوں کی جنگ ہو رہی تھی، اور آپ کو معلوم ہے یہ جزیرہ نما عرب کا نقشہ اگر ذہن میں آپ رکھیں تو اوپر جا کر یہ ایک طرف عراق ہے، ایک طرف شام ہے. شام جو ہے شام عرب وہ مغرب کی طرف ہے میڈیٹرینین کے ساتھ، عراق عرب یہ ایران کے ساتھ ہے. عراق عرب اس وقت قبضے میں تھا ایران کے، تو ایران اور عراق یہ سلطنت کسریٰ تھی. شام قبضے میں تھا رومیوں کے، شام سے ترکی اور اس کے بعد پورا یوں سمجھیے کہ یورپ کا کچھ علاقہ یہ رومن امپائر تھی. یہ 2 سپر پاورز تھی اس دور کی، اور کئی 100 سال سے ان کے درمیان جنگیں ہو رہی تھیں. ایک بڑی عظیم جنگ ہوئی ان کے درمیان. ہرقل جو اس وقت کا روم کا جو فرما روا تھا، قیصر روم، اس سے زبردست شکست ہوئی. نتیجہ یہ نکلا کہ بیت المقدس ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور جو ان کی مقدس صلیب تھی اس کو بھی رومی لے گئے. گویا کہ مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے بدترین حالات ہو گئے رومیوں کے. مکے میں مشرکین نے بغلیں بجانی شروع کر دی. انہوں نے بغلیں اس لیے بجائیں کہ دیکھو وہ آتش پرست ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہوئے. ہم بت پرست ہیں، وہ آتش پرست ہیں. اور وہ ہیں نصرانی عیسائی، وہ تمہارے بھائی ہیں. تم مسلمان ہو، تم عیسیٰ کو مانتے ہو، یہ تمہارے بھائی ہیں. تو تمہارے بھائیوں کو ہمارے بھائیوں نے تلپٹ کر دیا اور مار دیا اور پیٹ دیا، تو وہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے. اس وقت یہ آیات اتری ہیں. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. اگرچہ قریب کی سرزمین، اب جزیرہ نما عرب سے قریب پر سرزمین تو یہی ہے نا، شام عرب، عراق، یہاں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن ان قریب وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد غالب آ جائیں گے، اور یہ ہوگا بضع سنین میں. اچھا، اس پیشین گوئی کی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک سے ایک شرط بھی بنا دی. کہ شرط لگاتا ہوں میں کہ یہ رومی مغلوب ہو جائیں گے، ہماری قرآن میں آیت نازل ہو چکی ہے، رومی غالب آ جائیں گے. اس پر شرط لگائی کچھ اونٹوں کی، لیکن یہ کہ اس میں مدت کم رکھی تھی، غالباً 2 سال. حضور کے پاس جب آئے خبر دی کہ میں نے یہ شرط لگا لی ہے، حضور نے فرمایا کہ نہیں، 9 سال کی مدت کرو اور اونٹ بڑھا دو، شرط کی مقدار بڑھا دو، لیکن مدت 9 سال. اس لیے کہ بضع کا لفظ آیا ہے، اور بضع عربی زبان میں 10 سے کم تر پر اطلاق ہوتا ہے. 8 بھی ہوگا، 9 بھی ہوگا تو بضع، 7 ہو، 6 ہو، 5 ہو، 4 ہو، 3 ہو، 2 ہو، وہ سارا کا سارا بضع میں آئے گا. فی بضع سنین آیا ہے تو گویا کہ 10 سال سے کم تر مدت کے اندر تو یہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اس سے کم کی تم شرط نہ لگاؤ. بالکل ٹھیک 9 برس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا. بڑے ہی معجزانہ طریقے پر ہرقل نے جو حملہ کیا ہے. اب اگر نقشہ آپ کے سامنے ہو تو اس نے بحر کیسپیئن کی طرف سے حملہ کیا، یعنی ایران پر حملہ کیا ہے اس کے عقب سے جا کر، اور پھر شکست فاش دی ہے، اور پھر یروشلم بھی اس کو دوبارہ مل گیا ہے. وہ صلیب جو ان کی مقدس صلیب تھی وہ بھی اس نے دوبارہ حاصل کر لی ہے. اور پھر وہ اس فتح کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے ایک بڑا طویل سفر کر کے انطاکیہ سے اور یروشلم تک پیدل چل کر آیا. سواری پر نہیں، پیدل چل کر آیا ہے، صرف شکرانہ ادا کرنے کے لیے کہ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دی ہے ان آتش پرستوں کے مقابلے میں. اور قرآن مجید میں یہ خبر بھی تھی کہ اس دن یومئذ یفرح المؤمنون، اہل ایمان کو بھی ایک خوشی حاصل ہوگی. اور یہ بالکل وہی دن تھا جس دن کے مسلمانوں کو بدر میں فتح حاصل ہوئی ہے. وہی 9 برس کے بعد ادھر مسلمانوں کو بدر میں، کفار عرب، کفار مکہ پر فتح حاصل ہوئی، ادھر ہرقل کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی. تو یہ پورا سلسلہ قرآن میں ایک پیشن گوئی کے اعتبار سے ہے کہ نہیں؟